السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج پھر فرسٹ ایئر کی شعری اصطلاحات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو میرا بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مطلع۔ جی مطلع کے بارے میں میرا بیٹا دیکھتے ہیں جی۔ مطلع سب سے پہلا MCQs میرا بیٹا، مطلع جنس کے اعتبار سے مذکر ہے۔ میں آپ کو مذکر مونس کا اس لیے ریمائنڈ کرواتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو مذکر مونس بھی تو آنے 5 نمبر کے، تو اس لیے ردیف مونس تھی، قافیہ مذکر تھا، مطلع بھی مذکر ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، آگے چلتے ہیں جی میرا بیٹا۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے مطالع۔ دیکھیں جی یہ بھی MCQs، مذکر عربی زبان کا لفظ اور جمع کیا ہے اس کی مطالع۔ یہ 3 MCQs میرا بیٹا اب تک آپ کے ہو چکے ہیں۔ بہت ہی آسان ٹاپک ہے، میں تیز اس لیے کروا رہا ہوں، بڑی آسان چیز ہے، ابھی آپ کو دیکھیں فوراً سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا بیٹا اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، سورج یا چاند کے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، نکلنے کا مقام، نکلنے کی جگہ وغیرہ۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں اگر سورج کے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، تو اگر غور کریں تو مطلع کا مطلب مشرق بھی تو ہو سکتا ہے۔ غور کریں بات پہ، طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے تو وہ جگہ کون سی ہے؟ مشرق۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلع کا لفظ لغوی معنی مشرق بھی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلع اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ اس کے اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی معنی دیکھیں، اصطلاحی مطلب کیا ہے اس کا؟ شعری اصطلاح میں مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل، قصیدہ یا پابند نظم۔ 3 میں نے نام لیے ہیں، ایک ہے پابند نظم، دوسرا ہے غزل، تیسرا ہے قصیدہ۔ پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کیا غزل، قصیدہ، پابند نظم ان کے ہر پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں؟ نہیں میرا بیٹا، شرط یہ ہے کہ ان کا جو دونوں مصرے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہونے چاہیے، یعنی اس کے جو دونوں مصرے ہیں، اشعار کے شعر کے جو دونوں مصرے ہیں اس میں قافیہ بھی ہونا چاہیے، ردیف بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ ہر غزل، ہر شعر میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہیں، ہم ردیف نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم قافیہ ہونا ضروری ہیں۔ یہ بات پھر سن لیں، تعریف تو اس کی یہ ہے کہ پابند نظم، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہونے چاہیے۔ لیکن چونکہ ہر شعر میں، ہر غزل میں ردیف نہیں ہوتی، مونس ہے، ہر غزل میں، ہر شعر میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پابند نظم، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونے چاہیے مطلع کہلائے گا۔ کیا مطلب ہم قافیہ ہونے چاہیے؟ جی ذرا دیکھتے ہیں۔ داغ کی غزل کا پہلا مطلع دیکھتے ہیں جی۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اگر آپ غور کریں میرا بیٹا، مان، ایمان دونوں ہم آواز ہیں، قافیہ ہیں، اس کے بعد تو گیا، یہ ہے ردیف، یہ ردیف ہے ہمارے پاس، تو گیا ردیف، مان، ایمان قافیہ۔ اس کا مطلب ہے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں، ہم ردیف بھی ہیں، یہ مطلع کہلائے گا۔ اگر غزل کا پہلا شعر ہے، پابند نظم کا پہلا شعر ہے یا قصیدے کا پہلا شعر ہے، اس میں قافیہ نہ ہو تو پھر وہ مطلع نہیں کہلائے گا بلکہ پہلا شعر کہلائے گا۔ یہ بھی MCQs ہے۔
غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہ ہوں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صرف شعر کہتے ہیں، پہلا شعر کہلایا جائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں، یہ آتش، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اگر آپ غور کریں، روبرو قافیہ، گفتگو قافیہ، روبرو اور گفتگو ہم آواز الفاظ ہیں، قافیہ ہے، اور آگے دیکھیے گا کرتے کرتے ہم شکل الفاظ ہیں، ردیف ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اس لیے یہ بھی مطلع کہلائے گا۔ میرا بیٹا امید کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات، لیکن پھر بھی یاد رکھ لیں کہ اکثر نظموں، اکثر غزلوں میں، اکثر اشعار میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ردیف ہے قافیہ نہیں ہے تو شعر کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ شعر میں موسیقیت کیسے پیدا ہوگی؟ ترنم کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرا بیٹا یہ چیزیں تھیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہے، جو ہم قافیہ بھی ہے، ہم ردیف بھی ہے، مطلع کہلاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، چوتھا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی کہ تمام اشعار میں دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا میرا بیٹا؟ پہلا شعر مطلع کہلائے گا اس وقت، دوسرا شعر کہلائے گا مطلع ثانی، تیسرا شعر کہلائے گا مطلع ثالث، اور اس کے بعد جو شعر ہوگا وہ کہلائے گا حسن مطلع۔ جی یاد رکھیے گا، اگر غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہے تو وہ مطلع کہلائے گا، اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہے، یعنی اس میں بھی ردیف بھی ہے اور قافیہ بھی ہے، تو وہ مطلع ثانی کہلائے گا، اگر تیسرا شعر بھی اسی طرح ہے کہ اس میں بھی دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہیں، ردیف بھی ہیں، تو وہ مطلع ثالث کہلائے گا، اگر آگے بھی ایسا سلسلہ ہے تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ حسن مطلع۔ تو میرا بیٹا یہ تھی کچھ بنیادی چیزیں۔ اس کے بعد جو ہماری چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ڈاکٹر عبادت بریلوی، اردو میں ایک نام ہے، ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مطلع کو، جو مطلع ہے اس کو غزل کا نقیب بھی کہا ہے، تو ہم سے کہا سکتا ہے غزل کا نقیب ہے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ غزل کا نقیب کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے غزل کا نقیب قرار دیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو میرا بیٹا مطلع مذکر جنس کے اعتبار سے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع مطالع ہے، لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ، سورج اور چاند کے نکلنے کی جگہ، تو اس کو ایک لغوی معنی مشرق بھی لیا جا سکتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ غزل قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، مطلع کہلائے گا۔ میں نے پھر عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ردیف ہونا ضروری نہیں ہے، ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ اس کے بعد اگر پہلے مطلع کے بعد دوسرے اشعار بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا، دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا تو مطلع ثانی، تیسرا شعر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا، مطلع ثالث، اگلا چوتھا شعر بھی اگر ہم قافیہ ہم ردیف ہے تو اس نے مطلع کہلائے گا۔ امید کرتا ہوں میں نے تو ساری باتیں ڈسکس کر دی ہیں، اگر کوئی بات میرا بیٹا رہ گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔